बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे दो अहम इशूज़ के हवाले से। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का जो फ़ैसला सामने आया है और वो आर्मी अदालतों से मुतल्लिक जो तहरीरी फ़ैसला सामने आया है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने ना सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कारकुनान हैं उनके ट्रायल को जो आर्मी की अदालतें हैं उसमें गैर आइनी करार दिया है और कलअदम करार दिया है। वहीं पे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने आर्मी एक्ट की दो शिक्कों को भी गैर आइनी करार दे दिया। ये बड़ी डेवलपमेंट है क्योंकि हमने देखा है कि और ये एक दो पिटीशन ऐसी थी जिसमें ये चैलेंज किया गया था कि जी वहाँ पे आईने पाकिस्तान, उसकी वजह क्या थी? उसकी वजह यह है कि अब तो इन केसेस में तो गैर आइनी हो गया, लेकिन फिर उन्हीं शिक्कों को इस्तेमाल करके सिविलियन का ट्रायल होना था किसी और केस में या किसी और वाक़या से मुतल्लिक, तो उन शिक्कों को भी कलअदम करार दे दिया है। सिर्फ उन शिक्कों की हद तक 4-1 से फ़ैसला आया है और जो सिविलियन के ट्रायल का मामला है और ये जो 102 और 104 पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान थे, इस हद तक 5 मुत्तफ़िक़ा फ़ैसला आया सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का। उसकी तफसील मैं आपके साथ शेयर करूंगा और साथ में आपको बताऊंगा इंतखाबात केस पर काजी फैज़ ईसा साहब की अदालत में समाअत हुई। पहले उसी के ऊपर ही बात कर लेते हैं। आज की समाअत का अहवाल मैं आपके साथ शेयर कर लेता हूं। आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का 3 रुकनी बेंच था। काजी फैज़ ईसा, जस्टिस अमीनुद्दीन खान और जस्टिस अतर मिनल्ला साहब के पर मुश्तमिल ये बेंच था और अदालत में समाअत हुई। सदर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन जो दरख्वास्त गुजार थे आबिद ज़ुबैरी, 2 ही दरख्वास्त गुजार थे, एक इमरान खान की दरख्वास्त थी और एक सुप्रीम कोर्ट बार के सदर की दरख्वास्त थी। सदर सुप्रीम कोर्ट बार आबिद ज़ुबैरी रोस्टम पर आ गए और कहा कि मेरी भी एक अपील समाअत के लिए मुकर्रर है, जिस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि आपकी दरख्वास्त पर रजिस्ट्रार ऑफिस ने इतराज़ात आयद किए थे। इतराज़ात के ख़िलाफ़ तो जज चैम्बर अपील सुनता है, चले हम इस मामले को देख लेते हैं। सदर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने दलाल देते हुए कहा कि हमने 16 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर की थी। दरख्वास्त पर नंबर लग गया, जल्द केस मुकर्रर करने की दरख्वास्त के बावजूद केस नहीं सुना गया और अब कहा जाता है कि जी इतराज़ लगा है। तो जब नंबर लग गया तो फिर इतराज़ कैसा? चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा ने कहा मुझे अभी ऑफिस की तरफ से एक नोट भेजा गया है, इसमें तो लिखा है कि आप कभी केस की जल्द समाअत की दरख्वास्त दायर ही नहीं की। अब सदर सुप्रीम कोर्ट बार होकर अदालत से गलत बयानी कह रहे हैं। आम इंतखाबात से मुतल्लिक दरख्वास्त तो इंतहाई अहमियत का हामिल मुकदमा है। आम इंतखाबात केस तो बहुत अहम है और फौरी समाअत होनी चाहिए थी। अब तक तो इस केस का फ़ैसला हो चुका होता। जब पहले कहा जाता था तो सुप्रीम कोर्ट बार का सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर का बहाना किया जाता था। ऑनरेबल काजी फैज़ ईसा साहब 17 सितंबर को हलफ लेते हैं और आज थी 23 अक्टूबर, 34 दिन से ज़ायद 36 दिन हो गए हैं काजी फैज़ ईसा को चीफ जस्टिस बने हुए। तो जनाब केस तो आपने मुकर्रर करना था, आपको पता था कि ये सबसे अहम दरख्वास्त मुकर्रर हुई है, आपने उसको तो समाअत के लिए मुकर्रर नहीं किया और अब आप कहते हैं जी कि इसको तो जल्द समाअत के लिए इसको तो फौरी लगना चाहिए था, इसके ऊपर तो फौरी फ़ैसला आना चाहिए था। हत्ता कि बिलावल ज़रदारी जैसे लोग कह रहे हैं कि भाई इस वजह से इंतज़ार किया गया, इंतखाबात केस इस वजह से नहीं लगा, इंतखाबात इस वजह से डिले हुए कि नवाज शरीफ का इंतज़ार किया जा रहा था। अब जब वो आ गया, केस लग गया, तो आज अदालतें कह रही हैं कि आपको पहले दरख्वास्त देनी चाहिए थी, आपको तो फ़ौरन लगवा लेना चाहिए था, ऐसे मुकदमा तो फ़ौरन समाअत होनी चाहिए। कौम इन चीज़ों को जानती है। खैर, काजी चीफ जस्टिस ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 19A से मुतल्लिक फ़ैसला सुना चुकी है। अब आप एक चिट्ठी लिखते, आपको मुश्तरका मफादात कौंसिल का रिकॉर्ड मिल जाता। आपके मुताबिक मरदमशुमारी का आगाज़ 18 माह पहले हुआ था। आबिद ज़ुबैरी ने कहा कि 5 अगस्त को मुश्तरका मफादात कौंसिल ने मरदमशुमारी जारी करने की मंजूरी दी। 7 अगस्त को इसका नोटिफिकेशन जारी हुआ। अतर मिनल्ला ने पूछा कि मरदमशुमारी कब होगी, क्या इसका कोई तयशुदा ज़ाब्ता है, क्या मरदमशुमारी का ताल्लुक़ इलेक्शन के इनेकाद से होता है, मरदमशुमारी का आइनी तकाजा क्या है और कब होती है? आबिद ज़ुबैरी साहब ने कहा कि आइन में इसका पॉलिसी साजी के लिए लिखा है, जिस पर अतर मिनल्ला ने सवाल किया कि सवाल अब भी यही है कि इसकी ज़रूरत क्यों पेश आती है, आखिर मरदमशुमारी कब हुई? सदर सुप्रीम कोर्ट बार ने कहा कि 2017 में आखिरी बार मरदमशुमारी हुई थी। चीफ जस्टिस ने कहा इसमें तो लिखा था कि वो अबूरी मरदमशुमारी होगी, क्या इसके बाद को हतमी मरदमशुमारी भी हुई? अतर मिनल्ला ने सवाल पूछा कि क्या ये आइनी ज़रूरत है कि हर इलेक्शन से कबल मरदमशुमारी लाजमी होगी? आबिद ज़ुबैरी ने जवाब दिया नहीं, ये लाजिम नहीं है, जिस पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि अगर मौजूदा मरदमशुमारी को कलअदम करार दे दिया जाए तो इलेक्शन 2017 की मरदमशुमारी के तहत होंगे। तो 2017 की मरदमशुमारी तो अबूरी थी और सिर्फ 2018 के इलेक्शन के लिए थी। इंतखाबात केस की समाअत में जब वक्फ़ा हुआ तो दोबारा जब समाअत शुरू हुई
تو عابد زبیری نے جواب دیا کہ میں ایک عدالتی فیصلہ بطور نظیر پیش کرنا چاہتا ہوں، جس پر چیف جسٹس نے کہا اگر ہم نے عدالتی فیصلوں پر ہی انحصار کرنا ہے تو آپ کو کیوں سن رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا جناب میں نے دلائل دینے ہیں تو میں نے اپنے دلائل کے اس کے ساتھ کوئی فیصلے بھی تو دینے ہیں۔ عابد زبیری نے اب عابد زبیری کون ہے؟ چونکہ پی ڈی ایم یا نون لیگ سے جڑا ہے پاکستان بار کونسل، عابد زبیری یا سپریم کورٹ بار وہ ہے جو پاکستان تحریک انصاف کا حمایت یافتہ ہے، اور ہمیشہ وہ عمران خان کے حوالے سے اور پھر یہ جتنے معاملات ہوئے، پھر عمر عطا بندیال کو سپورٹ کرنے والا، تو اس وجہ سے بھی بڑے سخت سوالات تھے۔ عابد زبیری نے دلائل دیے کہ مشترکہ مفادات کونسل کے پی اور پنجاب کے نگران وزرائے اعلیٰ کی شرکت غیر آئینی تھی۔ اس پر چیف جسٹس نے کہا میں بتائیں آئین میں کہاں لکھا ہے کہ مشترکہ مفادات کونسل میں نگران وزرائے اعلیٰ شریک نہیں ہو سکتے، جب قانون میں لکھا ہے کہ ان کا جو کام ہے وہ صرف روزانہ کی بنیاد پر جو معاملات ہیں ان کو نمٹانا ہے، تو اور آئین میں حضور کیا دیکھنا ہے آپ نے؟ کیسے آپ کو یقین دہانی ہو؟ خیر، عدالت نے کہا آپ جذباتی نہیں، آئین کے مطابق دلائل دیں، جبکہ جسٹس اطہر من اللہ نے کہا کہ 90 دنوں میں انتخابات کے انعقاد کے آئینی شک کی خلاف ورزی تو ہو چکی ہے، کیا آپ اپنی درخواست پر اب بھی چاہتے ہیں کہ کارروائی ہو؟ صدر سپریم کورٹ بار نے جواب دیا کہ 90 دن گزر جانے کے باوجود 2 نگران صوبائی حکومتیں ابھی بھی کام کر رہی ہیں۔ چیف جسٹس نے کہا کہ آپ اس کے لیے الگ سے کوئی درخواست دائر کریں۔ جسٹس اطہر من اللہ نے کہا کہ اگر ہم مردم شماری کے معاملے میں پڑے تو انتخابات مزید تاخیر کا شکار ہو جائیں گے۔ چیف جسٹس نے کہا بنیادی سوال ایک ہے، کیا آپ چاہتے ہیں کہ انتخابات 2017 کی مردم شماری ہے کے مطابق ہوں؟ ہم مختصر وقفے کے بعد آ رہے ہیں، آپ اس معاملے پر تیاری کر لیں، آپ ہمیں کیا دستاویزات دے رہے ہیں؟ عابد زبیری نے جواب دیا کہ میں 2017 کی مردم شماری کی دستاویزات دے رہا ہوں، جس پر چیف جسٹس نے کہا کہ 2017 کے بعد مردم شماری کا آغاز کرنے میں کتنے سال لگے؟ 2021 میں مردم شماری کا دوبارہ آغاز ہوا، آپ دوسری بار غلط بیانیاں کہہ رہے ہیں، آپ عدالت کو غلط حقائق بتا رہے ہیں، ایک چیز منسوخ ہو گئی تو اس کا ذکر کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اب اس طریقے سے میں نے دیکھا ہے کہ ججز کبھی بھی وکلا کو یہ نہیں کہتے کہ آپ غلط بیانی کہہ رہے ہیں، اور وہ تو سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے صدر ہیں، لیکن اس طرح کی جو ہے وہ ریمارکس آتے رہے۔ 2017 میں فیصلہ ہوا تو مردم شماری کا عمل 6 سال بعد کیوں شروع ہوا؟ کس نے مردم شماری کا آغاز تاخیر سے کیا؟ آپ حقائق پر مقدمہ نہیں چلا رہے، بلدیاتی انتخابات آئینی تقاضا تھے۔ عابد زبیری نے کہا کہ اپریل 2022 میں ایک حکومت ختم ہوئی۔ چیف جسٹس نے کہا آپ کو اتنی تشویش تھی تو 2017 سے 2021 تک درخواست دائر کیوں نہیں کی؟ عمران خان کے دور میں یہ پوچھا جا رہا تھا، اب جب مردم شماری ہوگی تو آپ کہہ رہے ہیں کہ مردم شماری غلط ہوئی ہے۔ صدر سپریم کورٹ بار نے جواب دیا کہ میرا کہنا یہ نہیں ہے کہ 2023 کی مردم شماری غلط تھی۔ چیف جسٹس سے مکالمہ کرتے ہوئے کہا کہ 2017 سے 2021 تک جو مردم شماری ہے وہ تو درست ہے، لیکن آپ جو ساری چیزیں ہیں وہ آئین اور قانون کے مطابق دیکھیں تو پھر معاملات بہتری کی طرف جا سکتے ہیں اور چیزیں بہتری کی طرف جا سکتی ہیں۔ اچھا، اس کے بعد پھر قاضی فیاض عیسیٰ صاحب نے 90 دن میں انتخابات، صدر کا کیا اختیار ہے، کیا صدر نے جو تجویز کیا وہ درست تھا یا نہیں تھا، کیا اب صدر کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے، یہ قاضی فیاض عیسیٰ صاحب ان معاملات میں الجھاتے رہے ساری چیزوں کو۔ میں نے کہا کہ انتخابات کا جو کیس ہے سپریم کورٹ بار نے درخواست دائر کی ہے، انہوں نے اپنا آئینی فریضہ نبھایا ہے، لیکن آئین پر عمل درآمد کی اصل ذمہ داری جس چیز کی تنخواہ لی جاتی ہے وہ ہماری سپریم کورٹ آف پاکستان کی ہے، اور سپریم کورٹ آف پاکستان نے دیکھنا ہے کہ آئین بڑا واضح ہے کہ 90 دن میں انتخابات نہیں ہوئے تو پکڑیں ان سب کو، سب سے پہلے سکندر سلطان راجہ کو بلائیں کہ وہ کون ہوتے ہیں جنوری کی تاریخ دینے والے۔ چیف جسٹس قاضی فیاض عیسیٰ صاحب نے اس کے بعد آ گیا جی علی ظفر صاحب، تو علی ظفر صاحب نے کہا کہ جی 90 دنوں میں انتخابات والا معاملہ اب گزر گیا، جس پر اطہر من اللہ نے کہا کہ کیا تحریک انصاف چاہتی ہے کہ صدر مملکت کو تاخیر کا ذمہ دار ٹھہرایا جائے؟ چیف جسٹس نے پوچھا کہ تحریک انصاف کی درخواست کس کی طرف سے دائر ہوئی ہے، جس پر وکیل علی ظفر نے جواب دیا کہ درخواست گزار عمر ایوب ہیں، پاکستان تحریک انصاف کے سیکرٹری جنرل، ان کی جانب سے دائر ہوئی ہے۔ اس پر چیف جسٹس نے کہا عمر ایوب کے دادا نے 1965 کا آئین تو اٹھا کر نہیں پھینکا تھا، جس پر علی ظفر نے جواب دیا کہ یہ تاریخی حقیقت ہے۔ ایوب خان کا پوتا ہے جو پاکستان تحریک انصاف کا جو سیکرٹری جنرل ہے عمر ایوب، تو عدالت نے کہا یہ تو عمر ایوب کا دادا، اس نے تو 1965 میں آئین کو نہیں پھینک دیا تھا۔ تو علی ظفر صاحب نے کہا جی وہ تاریخ کی بات ہے، میں اس پہ کیا کہوں۔ چیف جسٹس نے قاضی فیاض عیسیٰ نے کہا کہ کیا عمر ایوب نے اپنے دادا کے اقدام کی مذمت کی؟ عمر ایوب تو جمہوریت پسند ہیں، اب اندازہ لگائیں دادا تک معاملہ ذاتی معاملات چلے، کیونکہ وہ پی ٹی آئی کی طرف سے درخواست تھی۔ علی ظفر نے جواب دیا کہ 90 دنوں کا معاملہ تو اب گزر گیا ہے، جس پر چیف جسٹس نے کہا کہ وکیل علی ظفر صاحب آپ کا کیس الیکشن 60 دنوں میں
میں کرانے کا ہے یا 90 دنوں کا ہے؟ تو وکیل پی ٹی آئی نے جواب دیا کہ میرا کیس 90 دنوں میں الیکشن کرانے کا ہے، 90 دنوں میں الیکشن کرانے کے عمل کو کوئی تبدیل نہیں کر سکتا۔ آئین کا آرٹیکل 48 کہتا ہے کہ اگر صدر مملکت اسمبلی توڑتا ہے تو انتخابات کی وہ تاریخ دے گا۔ چیف جسٹس نے کہا اپنے دلائل میں صدر کو تحفظ دینے کی بات کرتے ہیں، اگر صدر نے تاریخ دینی تھی اور نہیں دی تو پھر ان کا نام کیوں نہیں لیتے؟ آپ کا کیس یہ ہے کہ صدر تاریخ کا اعلان کر سکتا ہے۔ جسٹس اطہر من اللہ نے علی ظفر سے سوال پوچھا کہ کیا یہ بتائیں کہ صدر نے اپنے اختیارات کا استعمال کیوں نہیں کیا؟ صدر نے الیکشن کمیشن کو تاریخ دینے کے لیے بلایا تھا، تاریخ نہیں دی تھی۔ چیف جسٹس نے کہا کہ علی ظفر نے آئین کے آرٹیکل 224 کا ذکر کیا، آپ اس کے ساتھ اتفاق کرتے ہیں؟ تو وکیل علی ظفر نے کہا کہ ہمارا موقف ہے کہ گزرا وقت واپس نہیں آ سکتا، جس پر سپریم کورٹ آف پاکستان نے کہا کہ ہم الیکشن کمیشن کو نوٹس جاری کر دیتے ہیں اور الیکشن کمیشن کو نوٹس دے کے ہم ان کو بلا لیتے ہیں۔ جسٹس اطہر من اللہ نے کہا کہ الیکشن کمیشن کو نوٹس جاری کریں، جس پر درخواست گزار نے جواب دیا کہ جی بالکل الیکشن کمیشن کو نوٹس کر دیں۔ عدالت نے آج 23 اکتوبر تھی، آج سماعت تھی، پہلے ٹائم گزر چکا ہے، عدالت نے اس کیس کی سماعت 2 نومبر تک ملتوی کر دی اور عدالت نے کہا جی کہ 2 نومبر کو اب ہم سماعت کریں گے، آپ دیکھ لیں۔ دوسری جانب سپریم کورٹ آف پاکستان کی جو ججمنٹ ہے آرمی عدالتوں کے خلاف، اس میں جو پہلی چیز ہے کہ فار ڈیٹیلڈ ریزنز ٹو بی ریکارڈڈ لیٹر اینڈ سبجیکٹ ٹو سچ ایمپلیفیکیشن اینڈ ایکسپلینیشن دیئر ان ایز از کنسیڈرڈ اپروپریٹ دیز پٹیشنز آر ڈیسائیڈڈ ان فالوئنگ ٹرمز۔ پہلی، اٹ از ہیئر بائی ڈکلیئرڈ بائی مسٹر اعجاز الحسن، منیب اختر، مظاہر نقوی اور عائشہ ملک دیٹ کلاز ڈی، یہ آرمی ایکٹ کی کلاز ڈی آف سیکشن 1 آف سیکشن 2 آف دی پاکستان آرمی ایکٹ 1992، ایک اس کو، اینڈ ان بوتھ آف اٹس سب کلازز 1 اینڈ 2، جو سب کلازز ہیں 1 اینڈ 2، اینڈ سب سیکشن 4 آف سیکشن 59 آف دی سیڈ ایکٹ آر الٹرا وائرس آف دی کانسٹیٹیوشن آف نو لیگل افیکٹ۔ آرمی ایکٹ کی 2 دفعات کو سپریم کورٹ آف پاکستان نے غیر آئینی قرار دیتے ہوئے کالعدم قرار دے دیا آرمی ایکٹ میں سے۔ پہلی چیز، without prejudice to the generality of the foregoing the trials of the civilians and accused persons being around 103 persons 103 لوگ تھے who were identified in the list provided to the Supreme Court of Pakistan کہ جو ہمیں اٹارنی جنرل نے جمع کروائی، اور اس کے مطابق shall be tried by criminal courts of competent jurisdiction established under the ordinary and special law of the land in relation to such offences of which they may stand accused، کہ جی یہ سول عدالتوں کے ذریعے جو سول کرمنل کورٹس ہیں اس میں ان کا ٹرائل ہوگا، آرمی عدالتوں میں نہیں ہوگا۔ اٹ از فردر ڈکلیئر دیٹ اینی ایکشن آر پروسیڈنگ انڈر دی آرمی ایکٹ ان رسپیکٹ آف دی aforesaid persons or any other person so similarly placed including but not limited to trial by court martial and would be no legal effect، کہ اب تک اگر کسی کا کوئی ٹرائل ہو چکا ہے یا کوئی کارروائی ہوئی ہے یا کوئی تفتیش ہوئی ہے ملٹری کسٹڈی میں، وہ بھی غیر آئینی ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ بہت بڑا یہ نہیں ہے کہ آپ نے جو تفتیش کی اب آپ سول عدالتوں کو دے دیں اور ساتھ وہ تفتیش بھی چلان کا حصہ بن جائے، نہیں، وہ تمام کارروائی غیر آئینی اور غیر قانونی ہے۔ اور تیسری چیز، مسٹر جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب ریزرو ججمنٹ ایز ٹو پیرا 1، جو پیرا 1 ہے نا جس میں 2 شکوں کو کالعدم کیا، اس کی حد تک انہوں نے اختلافی نوٹ دیا ہے۔ جو بقیہ ججمنٹ ہے جس میں پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان کا سول عدالتوں میں ہونا چاہیے ٹرائل اور ملٹری عدالتوں میں ٹرائل کو غیر قانونی اور غیر آئینی قرار دے کے کالعدم قرار دے دیا، وہ اور اب تک جو کارروائی ہوئی ہے اس کو کالعدم قرار دیا جاتا ہے۔ ان 2 شکوں میں متفقہ 5 رکنی بینچ کا فیصلہ ہے، اور جو آرمی ایکٹ کی 2 دفعات کو کالعدم قرار دینا ہے وہ 4/1 کا فیصلہ ہے، اس میں یحییٰ آفریدی کا اختلاف ہے۔ بہت خوبصورت اور لینڈ مارک ججمنٹ سپریم کورٹ آف پاکستان کی ہے۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔